الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد المصطفى أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا والذین عملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج کل عالم اسلام میں جو حالات ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہیں. فلسطین جل رہا ہے، ہزار مسلمان شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں عورتوں کا سہاگ اجڑ چکا ہے، بچوں کی لاشیں پھیلی ہوئی ہیں. اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کتنے شہداء، کتنے زخمی. چونکہ جنگ کے زمانے میں جو خبریں آتی ہیں وہ اکثر تصدیق شدہ نہیں ہوتی ہیں، افواہیں ہوتی ہیں. اور ہم اپنے ملکوں میں اطمینان سے ہیں، ہمیں کوئی غم تک نہیں. ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر مکان سب محفوظ ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ہی محفوظ ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم ان کے لیے دل میں تڑپ تو ہو سکتی ہے، دعا تو کر سکتے ہیں، ان کے غم میں شریک تو ہو سکتے ہیں. ایک مومن کا اپنے مومن بھائیوں سے جو رشتہ ہے، انسانیت کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، وہ تو ختم نہیں ہوتا. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس سرزمین سے مسلمانوں کا کیا رشتہ ہے. یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے، سب انہی کی اولاد ہے. چاہے بنی اسرائیل ہوں، چاہے بنی اسماعیل ہوں، سب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. خاندان کے لحاظ سے سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، سب کا آپس میں خون کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کی بنا پر اور ان کے صبر کی بنا پر، ان کی قربانیوں کی بنا پر، اللہ نے حضرت ابراہیم کا نام زندہ جاوید کر دیا. اور قرآن کریم میں اعلان مذکور ہے جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. ہم نے ان کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی. جتنے بھی انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے، سب کے سب حضرت ابراہیم کی نسل میں آئے. آج دنیا میں ہدایت اور معرفت اور کا جو نور ہے، روشنی ہے، وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے دنیا میں چل رہی. تو اللہ نے حضرت ابراہیم کا بڑا اونچا مقام دیا، بڑی آزمائشوں کے بعد دیا. بڑے واقعات ہیں کتابوں میں، خود قرآن کریم میں مذکور ہے، پچھلی کتابوں میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. اس سرزمین سے ہمارا رشتہ کیا ہے وہ سمجھنا چاہیے. ہمیں یقین رکھنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے اپنے بھائیوں کے لیے. اپنے کام میں غافل ہو کر ہمیں رہنا اور اپنے بھائیوں کی خبر بھی نہ لینا. ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا حالات ہونے والے ہیں.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک زمانے تک اولاد نہیں ہوئی، آپ سب کو پتہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک زمانے تک اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم کا نام ابرام تھا پہلے، ابرام، بعد میں اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر کے ابراہیم کر دیا۔ بڑی عمر ہو گئی، 86 سال کی عمر ہو گئی، ایک بھی اولاد نہیں تھی۔ ان کی اہلیہ محترمہ کا نام، جو پہلی اہلیہ محترمہ ہے حضرت ابراہیم کی، ان کا نام حضرت سارہ ہے، پہلی محترمہ، اور ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام ہی کا قصہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ سارہ کو بھی اولاد دینی ہے، تو 2 فرشتوں کی شکل میں اللہ نے حضرت ابراہیم کے گھر میں بھیجا۔ پھر وہاں حضرت ابراہیم ان کے لیے میزبانی کرنے کے لیے، مہمانی کے لیے بکرا ذبح کیا، انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ تو سارا قصہ قرآن میں ہے۔ اور پھر اس میں بتایا کہ لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، ان کی قوم پر ہم جا رہے ہیں عذاب دینے کے لیے۔ بڑا دکھ ہوا، اور خوشخبری سنائی کہ آپ کو ایک بیٹا پیدا ہوگا آپ کی اہلیہ سے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا، میں تو اتنے سال سے بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ جو بشارت ہے کہ طویل عمر کے بعد بانجھ پن کی عمر میں اللہ نے حضرت اسحاق اولاد عطا فرمائی، وہ اولاد حضرت اسحاق ہے۔ قرآن کریم میں وبشرناہ باسحاق، قرآن میں کہیں پر ہے وبشرناہ باسحاق، ہم نے ان کو حضرت اسحاق کی بشارت سنائی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ نبی ہوں گے، لمبی عمر پائیں گے۔ تو پہلی اہلیہ حضرت سارہ ہیں۔ جب طویل عمر ہونے کے باوجود اولاد نہیں ہوئی، اور آپ کو پتہ حضرت سارہ انتہائی حسین و جمیل خاتون تھی، خوبصورت تھی، صحت میں بھی کمی نہیں، حسن و جمال میں بھی کمی نہیں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس سرزمین پر تشریف لائے جس کو کنعان کہتے ہیں، جو آج فلسطین کی سرزمین ہے، دونوں میاں بیوی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جب وہ تشریف لائے تو حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ یہ سرزمین جس سے آپ گزر رہے ہیں، جو کنعان کی سرزمین ہے، جس کو آج فلسطین کہتے ہیں، یہ آپ کی ذریت کو ہم نے دیا، یہ ساری زمین، یہ پوری مملکت آپ کے اولاد کے قبضے میں رہے گی۔ اللہ نے خوشخبری سنائی۔ پھر وہاں سے وہ نکل کر مصر گئے، مصر بغل ہی میں ہے، مصر تشریف لے گئے۔ مصر میں جو وہاں کا بادشاہ تھا فرعون، حضرت سارہ علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے ان پہ قبضہ کر لیا۔ ایک مسافر آدمی کیا کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا قہر نازل ہوا فرعون پر، وہ گھبرا اٹھا۔ حضرت سارہ کے ساتھ جو اس نے بری حرکتوں کا ارادہ کیا، تو اللہ کی طرف سے ایسا قہر اس پر نازل ہوا کہ وہ گھبرا گیا، اس نے توبہ کی، اور حضرت سارہ کی کرامت اور ان کے بلند مقام سے متاثر ہو کر اس نے اپنی شہزادی حضرت ہاجرہ، جن کو کہا جاتا ہے، ان کا نام پہلے آجرہ تھا، آجرہ رکھا جاتا تھا، تورات میں یہی نام آیا ہے۔ حضرت آجرہ کو حضرت سارہ کوئی لونڈی بنا دیا۔ وہ کوئی خاندانی لونڈی نہیں تھی، وہ جیسے کوئی بڑا آدمی بزرگوں کی خدمت کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کا غلام بنا لیتا ہے، یہ خاندانی غلام نہیں ہے جو حضرت ہاجرہ کے بارے میں توہین کی جائے، جو معاذ اللہ یہودی لوگ آج کل حضرت ہاجرہ کی توہین کرتے ہیں کہ یہ لونڈیوں کی اولاد ہے، لونڈی کی اولاد ہے، معاذ اللہ۔ لونڈی کہا بھی جاتا ہے تو ایک جو اپنے آپ کو جو غلامی کے دائرے میں داخل کر لے اپنے اختیار سے، بادشاہ نے کہا کہ میری بیٹی آپ کی ساری زندگی غلامی کرے گی، تو اس طرح حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی لونڈی یا ان کی خادمہ بن گئی۔ کوئی خاندانی غلام نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے، وہ بھی آزاد ہیں اور ان کی خدمت کرتی رہیں۔
ادھر حضرت سارہ کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، حضرت سارہ نے خود ہی کہا اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ مجھے تو کوئی اولاد ہو نہیں سکتی، مجھے تو کوئی اولاد ہو نہیں رہی ہے، ایسا کریں کہ میری جو خادمہ ہے ہاجرہ، آپ اس کو اپنی زوجیت میں لے لیں اور ہو سکتا اللہ آپ کو اس سے بچہ دے گا۔ تو حضرت سارہ کے مشورے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی شادی حضرت ہاجرہ سے کروائی، اور آجرہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ اجر سے مشتق ہے، یعنی حضرت سارہ کی کرامت سے فرعون متاثر ہو کر اس نے بطور انعام کے یہ خاتون حوالے کیا تھا، ان کے اجر میں یہ حوالے کیا تھا، اس لیے ان کا نام آجرہ رکھا گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کی شادی ہوئی، اور شادی ہوتے ہی 1 سال میں اولاد اللہ نے عطا فرما دی۔ حضرت ہاجرہ کو اولاد ہونے میں دیر نہیں لگی، اللہ نے اولاد عطا فرما دی، حمل ٹھہر گیا۔ یہ تورات کا واقعہ بتا رہا ہوں، تورات میں سب قصہ لکھا ہے، اور قرآن بھی اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ تو حضرت جب ان کو حمل ہو گیا تو ظاہر بات ہے، اس میں لکھا ہے کہ سارہ نے مبارکباد دی کہ ہاجرہ حاملہ ہو گئی ہے، لیکن حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سارہ سے دوری بناتی تھی۔ تورات کے الفاظ میں کہ بہتر اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ ان کو تو اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد ہو گئی۔ تو تھوڑا سا پہلے خادمہ کا جو معاملہ تھا وہ کمزور ہونے لگا، تو یہ خیال پیدا ہوا حضرت سارہ کو کہ یہ اب اپنے آپ کو اچھا سمجھتی ہے کہ اسے حمل ہو گیا، میں تو مانجھ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت سخت انداز سے بات کی اور کہا کہ دیکھیے یہ ساری ذمہ داری اب آپ کی ہے، یہ مجھ سے اچھا سمجھتی ہے اپنے آپ کو، چونکہ مجھے اولاد نہیں ہے، اسے حمل ٹھہر گیا ہے، حاملہ ہو چکی ہے، اس لیے اب اس کو ذلیل کرتی تھی وہ۔ تو حضرت ہاجرہ کو بھی تھوڑی سی دوری ہوئی، سوتن کی جو ہوتی ہے دوری، تو حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی خواہش پر حضرت سارہ نے اصرار کیا کہ اب ان کو یہاں سے کہیں دور دراز مقام پر جا کے رکھ دیے، یہاں میں اس کو ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام لے کر کے اس وادی میں پہنچا دیا جو وادی غیر ذی زرع ہے، جو مکہ معظمہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہاں نہ ایک انسان تھا، نہ پانی تھا، نہ کوئی پودا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا مانگی۔ قرآن کریم میں الفاظ ہے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے پروردگار میں نے اپنی اس اہلیہ کو، اپنی اولاد کو، حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے، اپنی اہلیہ کو اور اپنی اولاد کو اس ایسی وادی میں سکونت دے رہا ہوں، رہائش اختیار کرنے کو کہہ رہا ہوں، جہاں پر کوئی پیڑ پودا نہیں ہے، کوئی ہریالی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، یہ تیرا محرم گھر ہے، مبارک گھر ہے، اسی کے پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت سارہ ہاجرہ کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے شوہر اتنی دور چھوڑ کر ایسے مقام پر چلے جائیں گے۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کس کے بھروسے چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس وادی میں، اس غیر ذی زرع وادی میں، جہاں کوئی انسان ہے، نہ آدم ہے، نہ آدم زاد ہے، میں کس کے بھروسے رہوں گی؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ اللہ کے بھروسے۔ کہا پھر میں اللہ کے بھروسے پر راضی ہوں، اللہ پر تکیہ کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ قصہ سب ہے جو آپ لوگ قربانی کے موقع پر سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ سب تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی اس اولاد کے لیے جب ایسی حالت ہو گئی کہ پانی کے بغیر بچہ مر جاتا تھا، مر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے آواز دی کہ اے ہاجرہ گھبراؤ نہیں، اللہ تیری مدد کرے گا۔ حضرت ہاجرہ وہ واحد خاتون ہیں جن سے فرشتے بات کرتے تھے۔ اکثر فرشتے نبیوں سے بات کرتے ہیں، کسی عام انسان سے بات نہیں کرتے، نبیوں سے بات ہوتی ہے، چاہے سامنے آ کر کے ہو یا پردے کے پیچھے سے ہو، مگر کسی غیر نبی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے فرشتوں سے، یہ اختیار نہیں ہے، نہ یہ سعادت، یہ شرف حاصل نہیں ہے۔
حضرت حاجرہ انسانی تاریخ میں واحد خاتون ہیں جو مستقل بات کرتی تھی ہر موقع بموقع، جس زمانے میں وہ وہاں سے نکل رہی تھی تورات کے مطابق، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان کو لیے چلے جا رہے تھے ایک ایسی وادی کی طرف جس منزل کا پتہ نہیں تھا، تو اس موقع پر بھی حضرت حاجرہ سے حضرت ابراہیم ایک فرشتے نے آواز دی کہ اے حاجرہ تم کہاں جا رہی ہو؟ اپنی مالکن کو چھوڑ کر، اپنی مخدومہ کو چھوڑ کر، یعنی سارہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ وہ مجھے ذلیل کرتی ہے، میں بہت دور جا رہی ہوں۔ تو کہا گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے پیٹ سے ایک ایسا بچہ پیدا فرمائے گا جس کا نام اسماعیل رکھنا، اور اس کی اتنی تعداد بڑھاؤں گا، تمہاری نسل کو اتنی بڑھاؤں گا کہ گنتی نہیں کر سکتا کوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کو وہاں پہنچا۔ یہ رشتہ دیکھیے، حضرت سارہ، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بھی اولاد عطا فرمایا، لیکن جب حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کی اولاد میں سے 14 سال کے ہو گئے تب جا کر کے حضرت سارہ کو اولاد ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 86 سال کی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، اور اس وقت ختنے کا حکم نہیں آیا تھا کہ بچوں کو ختنہ بھی کرنا چاہیے، چنانچہ کسی کا خطرہ نہیں ہوتا تھا، ہر آدمی ایسے پیدا ہوتا تھا اور ایسے ہی رہتا تھا۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام 13 سال کے ہو گئے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ابراہیم اپنا بھی ختنہ کرو اور اپنے بیٹے کا بھی ختنہ کرو۔ چنانچہ بوڑھے اسماعیل کا ختنہ 99 سال کی عمر میں ہوا، اور بچہ اسماعیل کا ختنہ 13 سال کی عمر میں ہوا، اور اس دن سے پھر یہ دستور بن گیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کا ختنہ ہوا کرے گا بچپن ہی میں۔ پہلے کوئی قانون نہیں تھا، اس لیے بوڑھے میاں کا بھی 99 سال کی عمر میں ختنہ ہوا۔ پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے جب حضرت اسماعیل کی عمر 14 سال کی ہو گئی اور حضرت ابراہیم 100 سال کے ہو گئے، تب وہ فرشتہ آیا تھا جس نے بشارت سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اولاد دے گا، اسحاق عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ نے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام ان کو نوازا۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال کی تھی، اور 175 سال میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال 175 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ تو دونوں جگہ سے انہوں نے اولاد دیکھی، دونوں جگہ کا گھر بنایا، خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی شریک ہیں، باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کو بنایا۔ اور جب حضرت سارہ نے ضد کیا کہ اس خاتون کو، اس لڑکی کو یہاں میں نہیں رہنے دوں گی، یہ میری خادمہ تھی، آج یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتی ہے، اس کو دور دراز مقام پر لے جاؤ، تو حضرت ابراہیم کو صدمہ ہوا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو کہاں چھوڑوں۔ تو اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ گھبراؤ نہیں، وہاں بھی ایک نئی نسل میں آباد کروں گا، اور تمہارا یہاں کا کام اسحاق کریں گے۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں اللہ نے نبوتوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور حکومتوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت اسحاق کے ذریعے سے اللہ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی، اور حضرت اسماعیل کے ذریعے سے اللہ پاک نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور دونوں کو جمع کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت میں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ دونوں شخصیتیں، دونوں مکان، دونوں مقامات مقدسہ جمع ہوتی ہیں نبی آخر الزماں کی زندگی میں۔ اور کیسے جمع ہوتی، میں وہی بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ میں بتا دیا آپ کو کہ یہ دونوں کے دونوں حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کو بہت اولاد عطا فرمائی، لیکن اس میں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو شہرت ملی، جن کا نام اسرائیل ہے، جن کا ٹائٹل اسرائیل ہے۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت میں اپنے سارے بچوں کو جمع کیا۔ قرآن کریم میں بھی ایک ذکر ہے نصیحت کا کہ وفات کے وقت میں حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی، اس میں بھی ذکر ہے، مگر وہ دوسری نصیحت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہر بیٹے کو الگ الگ بتایا، انہوں نے جمع ہو جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ، اور میں ایسی بات تم کو بتانے والا ہوں جو آخر میں پیش آئے گا تمہارے ساتھ۔ پھر ہر بیٹے کے بارے میں بتائے، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔
حضرت یعقوب کا بیٹا تھا یہودا، اسی کے نام پر یہ یہود ہے۔ یہودا سے کہا کہ تمہاری نسل میں، تمہارے خاندان میں حکومت قائم رہے گی، ہمیشہ قائم رہے گی، کبھی تم سے چھنے گا نہیں اقتدار، یہاں تک کہ شیلو آ جائیں گے، شیلو آ جائیں گے۔ شیلو کا لفظ ہے، شیلو کہا جاتا آخری پیغمبر کو۔ یہ اقتدار اس وقت ختم ہو جائے گا جب آخری پیغمبر آ جائیں گے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ حضرت یعقوب نے بتا دیا تھا کہ یہودیوں کی حکومت اس سرزمین پر اسی وقت تک ہے جب تک کہ شیلو تشریف نہیں لاتے ہیں، محمد آخر الزماں تشریف نہیں لاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں ایک بادشاہ گزرے ہیں، پیغمبر بھی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت داؤد کو جانتے ہیں، بکریاں چراتے تھے، وہ چرواہا تھے، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ کوئی بہت بڑے خاندانی پس منظر کے لحاظ سے وہ بادشاہ اور حاکم نہیں تھے، بکریاں چراتے تھے۔ اللہ نے ان کو بشارت سنائی کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم تم کو زمین کا خلیفہ بنائیں گے۔ وہ زمین کون سی ہے؟ وہ وہی زمین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کنعان سے گزرتے ہوئے، فلسطین سے گزرتے ہوئے حضرت ابراہیم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ آپ کی ذریت کو دیں گے۔ اس ذریت میں اسحاق کی اولاد بھی شامل ہے اور اسماعیل کی اولاد بھی شامل ہے، ہم وہ عطا کریں گے۔ چنانچہ پھر قرآن میں اس کو دہرایا گیا کہ داؤد کو جو خلافت ملی ہے، داؤد کو جو حکومت ملی ہے، قرآن کریم نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم والذین عملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے، ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین کی خلافت دیں گے، وہی زمین جو حضرت داؤد کو اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک عام معنی بھی ہے، لیکن اس کو اس پس منظر میں بھی دیکھیے، اس زمین کی خلافت ہم دیں گے، اس زمین کی حکومت دیں گے جیسا کہ پہلے والوں کو ہم نے دیا۔ پہلے حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، یہودا کی نسل ہے، بنی اسرائیل ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ ہر حال میں پورا ہوا، اور انشاءاللہ یہ وعدہ پورا ہوتا رہے گا، قیامت تک مسلمانوں کا اس سرزمین پر قبضہ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اس سرزمین سے محبت اور وہاں کے تمام بھائیوں سے محبت ہمدردی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔